اسلام صرف ایمانیات کے بگاڑ کے خلاف جنگ کا نام نہیں ہے، یہ اخلاقی فساد کے خلاف بھی اعلان جنگ ہے۔ اسلامی تعلیمات کا یہ پہلو کس طرح انسانیت کا تحفظ کرتا ہے، یہی انسان کی کہانی میں آج ہمارا موضوع رہے گا۔ ڈرائیونگ صرف گاڑی چلانے کا نام نہیں، اس کے لیے ٹریفک کے قوانین کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ان قوانین کی پابندی کیے بغیر گاڑی چلانے میں حادثے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تیز رفتار ڈرائیونگ کا اپنا مزہ ہے۔ بہت سے لوگ ساری زندگی یہ کرنے کے باوجود حادثات سے محفوظ رہتے ہیں، مگر ایسا کرنا پھر بھی غلط ہے۔ تیز رفتاری سے گاڑی چلانے والے بیشتر لوگ نہیں مرتے، لیکن تیز رفتاری کی وجہ سے ایک شخص کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو سب لوگوں کے لیے ٹریفک قوانین بنانے کا جواز پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سماج کو محفوظ رکھنے کا بنیادی اصول ہے۔ کسی کو کسی کام میں مزہ آتا ہے یا یہ اس کا ذوق ہے، اس بنیاد پر ان چیزوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی جن کا فروغ سماج کے لیے مجموعی طور پر نقصان دہ ہے۔ انسانی سماج کو مسائل اور خرابیوں سے بچانے کے لیے ان کے خالق نے انسانوں کو دو طرح کی خصوصیات عطا کی ہیں۔ ایک ان کو عقل دی ہے جو مادی حوادث سے بچنے میں ان کی مدد کرتی ہے۔ اسی کو استعمال کرتے ہوئے انسانوں نے ان گنت بیماریوں کا علاج دریافت کیا، زندگی کو طویل کیا اور کوالٹی آف لائف کو بہت بڑھا دیا۔ دوسری چیز انسان کی فطرت ہے جو بہت سے معاملات میں انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے، اور اس رہنمائی کو نبیوں کی تعلیم نے الفاظ کی شکل میں بیان کیا ہے۔ ان تعلیمات کا خلاصہ اس طرح ہے: بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت مندوں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ عدل حقدار کو اس کا حق پورا دینے کا نام ہے۔ احسان حق سے زیادہ دینے کا نام ہے۔ خاندان اور قرابت کے رشتوں کی مضبوطی کے لیے مال خرچ کرنا ایک بہترین راستہ ہے۔ اس آیت میں مزید 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں جو ابتدائی 3 چیزوں کا بالکل الٹ اور ان کو ختم کر دینے والی ہیں۔ پہلی ظلم سرکشی جو عدل کا متضاد ہے، دوسری حق تلفی جو احسان کے برعکس رویہ ہے، اور تیسرا فواحش کا ارتکاب جو خاندان کے ادارے کو کمزور بلکہ تباہ کر دیتا ہے۔ انکار خدا کی سوچ کے تحت آج ان فطری تعلیمات کے جس پہلو سے سب سے بڑھ کر انحراف کیا گیا ہے وہ فواحش کا ارتکاب ہے، جس سے خاندانی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ سیگمنڈ فرائڈ جیسے ماہر نفسیات اور برٹرن رسل جیسے دانشوروں کے علمی اور فکری تصورات کی بنا پر جدید معاشروں میں زنا اور ہم جنسی تعلق کی شناخت ختم ہو چکی ہے۔ صنعتی انقلاب کے بعد شادی کی عمر میں تاخیر نے عملی طور پر وہ زمین فراہم کر دی جس نے مرد و زن کے درمیان آزاد تعلق کو فروغ دیا۔ مانع حمل ادویات نے اس راہ میں حائل عملی رکاوٹوں کو دور کیا، اور صنفی جذبات بھڑکانے والے میڈیائی عناصر نے انسانوں میں فواحش کے ارتکاب کی شدید خواہش پیدا کر دی۔ ان سب کے بعد آزاد جنسی تعلق اب جدید معاشروں میں ایک عام بات ہے جو کسی پہلو سے قابل اعتراض نہیں سمجھا جاتا۔ اس سلسلے کی آخری کڑی ہم جنسی تعلقات کو سند جواز بخشنے کا عمل ہے جو مغرب میں مکمل ہو چکا ہے، اور مشرقی اقوام بتدریج اسے قبول کر رہی ہیں۔ ہم جنس پرستی ہر دور میں کچھ نہ کچھ افراد کا مسئلہ رہا ہے جو بچپن کے حالات یا ماحول سے پیدا ہو جانے والے نفسیاتی اثرات کا ایک نتیجہ ہے۔ انسانی معاشروں نے ہمیشہ ایسی چیزوں کو غیر فطری سمجھا، مگر جدید ماڈرنزم میں فرد کی آزادی
اور پوسٹ ماڈرنزم کے دور میں فرد کی خواہش بنیادی سماجی قدر بن گئی ہے۔ ایسے میں انسانی سماج میں ہم جنس پرستی کو قابل قبول بنانے کے لیے جہاں بہت سے قانونی اور سماجی نوعیت کے اقدام اٹھائے گئے ہیں، وہیں فکری میدان میں بھی بہت سے جواز اس کے حق میں گھڑ لیے گئے ہیں۔ جس طرح زنا کو جائز قرار دینے کے لیے ایک پورا فلسفہ گھڑا گیا، اسی طرح ہم جنس پرستی کو جائز قرار دینے کے لیے لایعنی دلائل کی ایک دنیا آباد کی گئی ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد انسانی جینز میں ہے۔ اسی طرح جینڈر یعنی صنف اور سیکس یعنی جنس کے الگ الگ ہونے کی بات کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ جنس کی بنیاد اعضاء ہیں اور صنف کا فیصلہ ہر انسان خود کر کے اپنی پسند کی زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے۔ اس طرح کی باتوں کی کوئی علمی اور عقلی اساس نہیں ہے۔ انسان کے جسمانی اعضاء فیصلہ کن طور پر بتا دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ مرد اور عورت اپنے اعضاء کی بنیاد پر مرد یا عورت ہوتے ہیں۔ کسی اور بنیاد پر انسانوں کی صنف یا جینڈر کو متعین کرنا یا کسی اور بنیاد پر ہم جنس پرستی کو جواز دینا ایک غیر سائنسی رویہ ہے۔ زنا کی طرح ہم جنس پرستی بھی اپنی خواہش کو بے لگام چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ یہاں حالات اور پس منظر کی بنا پر کچھ افراد کی خواہش کا رخ صنف مخالف سے اپنے صنف کی طرف ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں اصل مسئلہ انسانی نفسیات کا ہے، جسے انسان کو خود کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ ہر انسان محرم رشتوں کے معاملے میں اس کا مظاہرہ کرتا ہے، جہاں تمام حیوانی اسباب جمع ہونے کے باوجود انسان کو صنفی کشش محسوس نہیں ہوتی۔ یہ انسان کی ایک غیر معمولی صلاحیت ہے کہ وہ جہاں چاہے اور جیسے چاہے اپنے صنفی رجحانات کو موڑ سکتا ہے یا وہاں سے ہٹا سکتا ہے، چاہے اس کے جینز اور ہارمونز کچھ بھی کہہ رہے ہوں۔ اس طرح کی چیزوں میں استدلال کے پہلو سے کوئی جان نہیں۔ یہ اول تا آخر ایک غیر فطری چیز ہے۔ ہم جنس پرستی طویل المدتی طور پر انسانیت کی موت ہے۔ کوئی معقول آدمی کسی صورت نہ ایسے کسی استدلال سے متاثر ہو سکتا ہے اور نہ اسے قبول کر سکتا ہے۔ انسان اس پہلو سے مخلوقات میں بہت ممتاز ہے کہ انسان کا بچپن دیگر تمام جانداروں کی بنسبت بہت طویل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ انسان کی تربیت صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی، نفسیاتی، اخلاقی، معاشرتی اور دیگر بہت سے پہلوؤں سے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ انسان اس بات کے بھی محتاج ہوتے ہیں کہ بڑھاپے میں ان کا خیال رکھا جائے اور وہ اپنی آخری عمر خوشی اور سکون سے گزاریں۔ خاندان کے علاوہ انسانیت آج تک کوئی دوسرا ادارہ نہیں بنا سکی جو انسان کی ان جسمانی اور نفسیاتی ضروریات کو مکمل طور پر پورا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ واضح طور پر دے چکے ہیں کہ وہ فواحش کو اس کی ہر شکل میں خاندانی نظام کا متضاد سمجھتے ہیں۔ خاندان اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب مخالف جنس سے تعلق رکھنے والے مرد اور عورت مستقل رفاقت کے عزم کے ساتھ زندگی گزارنے کا اعلان عام کرتے ہیں۔ اولاد اسی تعلق سے جنم لیتی ہے۔ خاندان اور رشتے ناتے یہیں سے وجود میں آتے ہیں جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس خاندان میں حقوق و فرائض متعین ہوتے ہیں۔ خاندان کی معاشی ذمہ داری مرد کے سپرد ہے اور بچوں کی نگہداشت و پرورش عورت کی ذمہ داری ہے، گرچہ ہر دو کو یہ اجازت ہے کہ دوسرے کی ذمہ داری میں اپنا حصہ چاہے تو ڈال سکتا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش کی تمام ذمہ داری والدین کے سر ہے اور اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑھاپے میں والدین کو جسمانی اور جذباتی طور پر سہارا دیں۔ ہم جنس پرستی اور زنا خاندان کے ادارے اور اس کی تمام اساسات کے پرخچے اڑانے کے لیے کافی ہے۔ ہم جنس پرست جوڑا تو یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ وہ کوئی خاندان وجود میں لا سکے اور بچے کو ماں کا لمس
اور باپ کا سایہ بیک وقت دے سکے۔ اس تعلق میں پڑھنے سے قبل وہ فطری تعلق سے ماں باپ بن بھی جائیں تو جیسا کہ پیو ریسرچ سینٹر کی جولائی 2021 کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بیشتر ہم جنس پرست جوڑے اپنی اس اولاد کو جو ابھی نابالغ ہوتی ہے اور جسے ان کی ضرورت ہوتی ہے ساتھ نہیں رکھتے۔ ہم جنس پرستی ہر اعتبار سے غیر فطری تعلق ہے۔ شادی اور خاندان کے الفاظ ایک مرد اور عورت سے متعلق ہیں۔ ہم جنس پرستی کے لیے شادی اور خاندان کے الفاظ کا استعمال کرنا ایک جھوٹ اور سماج کے ساتھ ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ ہم جنس پرستی کے برعکس زنا گرچہ ایک فطری تعلق ہے، لیکن یہ تعلق ایک نشہ بن کر انسان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اس عادت میں مبتلا ہونے والا شخص شادی کے بعد بھی اپنی شریک زندگی کا وفادار نہیں رہ پاتا، سوائے اس کے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے۔ یہ بے وفائی میاں بیوی کے رشتے میں وہ دراڑ ڈال دیتی ہے جس کے بعد خاندان کی بقا اور استحکام دونوں مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ سب سے بڑھ کر معصوم بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے اور ان کی شخصیت تعزیز مختلف جذباتی اور نفسیاتی مسائل کا شکار رہتی ہے۔ ارجنٹائن کے عظیم فٹ بالر میراڈونا کو کون نہیں جانتا؟ وہ کھیلوں کی دنیا کا عظیم ترین نام تھا جسے فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے فیفا پلیئر آف دی 20th سینچری کے ایوارڈ سے نوازا۔ عمر بھر گولڈن بوائے کہلانے والے میراڈونا 80 کی دہائی میں دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ کمانے والے کھلاڑیوں میں سے ایک تھے، جن کی سالانہ آمدنی کئی ملین ڈالر تک تھی۔ 25 نومبر 2020 کے دن 60 سالہ میراڈونا ایک ہارٹ اٹیک میں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے بعد ارجنٹائن کی ایک عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ ان کے جسم کو DNA ٹیسٹ کے لیے محفوظ رکھا جائے۔ یہ فیصلہ ایک خاتون کی درخواست پر ہوا، ان کا دعویٰ تھا کہ وہ میراڈونا کی بیٹی ہیں۔ اس سے پہلے میراڈونا اپنی زندگی میں اپنی سابقہ اہلیہ کلاوڈیا ویلافین سے پیدا ہونے والی 2 بیٹیوں کے علاوہ 6 مزید اولادوں کی ولدیت قبول کر چکے تھے۔ میراڈونا کی ہر اولاد کا یہ حق تھا کہ اسے اس عظیم فٹ بالر کی اولاد سمجھا جاتا۔ وہ اسکول میں اپنے ساتھیوں کو یہ بتاتی کہ وہ کتنے بڑے آدمی کی اولاد ہے۔ بچوں کو میراڈونا کا یہ اقرار سننے کے لیے کہ وہ ان کا باپ ہے عدالتی جنگ اور DNA ٹیسٹ سے نہ گزرنا پڑتا، مگر میراڈونا عرصے تک ان بچوں کو اپنا نام دینے سے انکاری رہے۔ پھر جیسا کہ بیان ہوا کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی اولاد ہونے کے مزید دعوے دار بھی سامنے آ گئے۔ زنا اور بدکاری کو جائز قرار دینے کے عمل نے دور جدید میں بہت سے بچوں کو باپ کی شفقت اور ان تمام انسانی حقوق سے محروم کر دیا جو خاندان اولاد کو دیتا ہے۔ میراڈونا کی اولاد کا معاملہ تو ان کی عالمی شہرت کی وجہ سے مشہور ہو گیا، مگر ایسے عام بچوں کی کہانیاں بہت کم پبلک میں آتی ہیں، مگر اس طرح کے بچے اپنا سارا بچپن اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کے بغیر گزار دیتے ہیں۔ زنا خاندان کے ادارے کو اس پہلو سے بھی نقصان پہنچاتا ہے کہ اس کے عمومی فروغ کے بعد میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کی وفاداری مشکوک ہو جاتی ہے اور یوں طلاق میں اضافے کی ایک اہم وجہ بن کے یہ سامنے آتا ہے۔ طلاق سے خاندان ٹوٹنے کا نقصان بھی سب سے بڑھ کر بچوں کو ہوتا ہے جنہیں سنگل پیرنٹ کے ساتھ جینا پڑتا ہے۔ سنگل پیرنٹ کے ساتھ جینے والے بچے طلاق شدہ جوڑوں کے بھی ہوتے ہیں اور ان جوڑوں کے بھی جو شادی کے بغیر کچھ عرصے ساتھ رہیں۔ زنا کا فروغ سنگل پیرنٹ اور اولاد کو والدین میں سے کسی ایک کی شفقت سے محروم کر دینے کی بنیادی وجہ ہے۔ جدید دنیا میں اس وقت امریکہ کی صورتحال یہ ہے کہ پیو گلوبل کی دسمبر 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں
18 साल से कम उम्र कुल बच्चों में से 23% वो हैं जो सिंगल पेरेंट यानी माँ बाप में से किसी एक के बगैर रहते हैं। दूसरे मगरबी ममालिक में भी यही हाल है, जहाँ हर 5वां, 6ठा और 7वां ख़ानदान सिंगल पेरेंट पर मुश्तमिल है, जो अक्सर हालात में एक माँ ही होती है जो तलाक के बाद या निकाह के बगैर पैदा होने वाले बच्चे की निगहदाश्त कर रही होती है। जदीद दुनिया ने जब जिना को कबूल किया तो इसके बुरे नताइज से बचने के लिए ख़ानदान के इदारे पर इन्हिसार करने के बजाय उन्होंने बच्चों और बुजुर्गों की जिम्मेदारी रियासत को दे दी। मगर ये गैर फितरी हल है। अव्वल तो इस तरह के इंतज़ाम के लिए रियासत के पास बहुत से माली वसाइल होने चाहिए, जो हर मुल्क के पास और हर तरह के हालात में होने मुमकिन नहीं। दूसरे ये कि रियासत बच्चों और बुजुर्गों की माली और जिस्मानी ज़रूरियात तो पूरा कर सकती है, मगर इंसान मादा और गोश्त पोस्त का ढेर नहीं, जज्बात का मजमुआ है। कोई रियासत ना माँ बाप की शफ़क़त का बदल बन सकती है और ना बुजुर्गों को वो मोहब्बत दे सकती है जो उनकी औलाद उन्हें देने के काबिल होती है। 31 अगस्त 2022 के दिन दुनिया भर के अखबारात में एक खबर शाया हुई। इसके मुताबिक जापान के एक नर्सिंग होम में 4 साल से कम उम्र बच्चों को मुलाजमत दी जा रही थी। इन बच्चों का काम इसके सिवा कुछ नहीं कि उनकी मौजूदगी वहाँ ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुजारने वाले बुजुर्गों के लिए खुशी और मुस्कुराहट का सबब होगी। ख़ानदान इस दुनिया में वाहिद जगह है जहाँ इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू के लिए मुकम्मल सुकून है। यहाँ जवान बच्चों और बुजुर्गों का बोझ उठाते हैं। बुजुर्ग ज़िंदगी के सर्द व गर्म में नौजवानों की रहनुमाई करते हैं। छोटे बच्चों का वजूद बुजुर्गों की आखिरी उम्र को खुशियों से भर देता है और बच्चे उन बुजुर्गों की दुआओं में परवान चढ़ते हैं। जब ख़ानदान का इदारा कमज़ोर हो जाता है तो फिर बुजुर्गों को नर्सिंग होम में बच्चों की ज़रूरत होती है और उनके अपने बच्चे उनसे बहुत दूर बुजुर्गों के साए के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इंसानों का बनाने वाला इंसानों को सबसे बढ़कर जानता है। वो जानता है कि इंसानों की जिनसी जिबिल्लत को अगर बेलगाम छोड़ा जाए तो फिर बेरारवी लत बनकर इंसानों पर मुसल्लत हो जाती है। चुनांचे उसने मियाँ बीवी के ताल्लुक से बाहर हर जगह इस ताल्लुक को ममनू करार दे दिया है। जब इंसान इस खुदाई हद को तोड़ते हैं तो फिर फ़र्द और समाज दोनों इसके नताइज भुगतते हैं। फिर प्रोस्टिट्यूशन का इदारा जन्म लेता है, जहाँ मजबूर ख़वातीन अपनी नस्वानियत का सौदा करती हैं। उनमें से बहुत सी सेक्स ट्रैफिकिंग का शिकार होकर दुनिया भर से अगवा होती और फिर इंतहाई बहीमाना जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनकर अपनी ज़िंदगी इस जबर में गुजारती हैं। इसी के नतीजे में ज़िना बिल जबर वजूद में आता है। इसके नतीजे में मासूम कम उम्र बच्चे और बच्चियों को जिनसी जबर का निशाना बनना पड़ता है। पोर्नोग्राफी और हमजिन्स परस्ती की लत भी इसी के नतीजे के तौर पर पैदा होती है। इस काते हमल की एक बड़ी वजह भी नाजायज़ बच्चों की पैदाइश को रोकना होता है। यही मामला बहुत सी बीमारियों का है जो जिनसी बेहरारवी के नतीजे में पैदा होती हैं। ये सब मसाइल फवाहिश की उस फ़रोग़ का नतीजा हैं जिनसे अल्लाह ताला ने अपने बंदों को रोका है। फवाहिश अपनी हर शक्ल में इंसानियत के बुनियादी इदारे यानी ख़ानदान के दुश्मन है। उनको जब समाज के उर्फ़ में दाखिल करके काबिल कबूल करार दे दिया जाए तो फिर रफ्ता रफ्ता ये मुआशरती ज़िंदगी को हर पहलू से जहन्नुम बनाते हैं। फवाहिश बच्चों को माँ बाप में से किसी एक या दोनों की शफ़क़त से महरूम करने का सबब बनते हैं। फवाहिश बुज़ुर्गों को ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ और बच्चों की मोहब्बत से महरूम करने का बाइस बनते हैं। फवाहिश मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से वफ़ा को ख़त्म करके इस ताल्लुक़ को कमज़ोर करते हैं। फवाहिश समाज में प्रोस्टिट्यूशन को फ़रोग़ देते हैं। फवाहिश दुनिया में बढ़ती हुई सेक्स ट्रैफिकिंग का
سبب بنتے ہیں۔ فواہش مختلف جنسی بیماریوں کے پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں۔ فواہش خواتین کے ساتھ زیادتی جیسے سنگین جرم کے پیچھے کار فرما بنیادی عوامل میں سے ایک ہوتے ہیں۔ فواہش معصوم بچے اور بچیوں کے ساتھ جبر جیسے سنگین جرم کا باعث بنتے ہیں۔ دور جدید میں زنا کے بعد ہم جنس پرستی کو بھی سند جواز بخش دیا گیا ہے۔ اس طرح کی غیر فطری چیزیں بتدریج انفرادی اور اجتماعی طور پر انسانوں پر اثر کرتی ہیں اور رفتہ رفتہ انسانوں کو اسی جگہ پہنچا دیتی ہیں جہاں قوم لوط پہنچی تھی۔ انسانوں کے خالق نے طے کر دیا ہے کہ نکاح کے رشتے سے باہر کوئی جنسی تعلق قابل قبول نہیں، کیونکہ ہر ایسا تعلق فحش ہے۔ شادی کا ادارہ صرف مرد اور عورت سے وجود میں آتا ہے۔ ہم جنس پرستی کبھی شادی کا بدل نہیں ہو سکتی۔ جو معاشرے اس فطری ہدایت کو پامال کرتے ہیں وہ اسی دنیا میں اس کے نتائج بھگت لیتے ہیں۔ انسان کی کہانی میں ہمارا سفر جاری رہے گا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ نگاہ شوق میں آ پردہ گماں سے نکل، میں اپنی ذات سے نکلوں، میں اپنی ذات سے نکلوں، تو لامکان سے نکل۔ نگاہ شوق میں آ پردہ گماں سے نکل، نگاہ شوق میں آ پردہ گماں سے نکل۔ جانتا ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، تو جانتا ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، میری زمین پہ اتر اپنے آسمان سے نکل۔